وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 11 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 11 کو مکمل پڑھ لیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 10 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، کل میں نے آپ کو ایک دعا یاد کروائی تھی، تو آپ انشاءاللہ امید ہے آپ نے اس کو تھوڑا بہت یاد کیا ہوگا۔ آپ نے روز میرے ساتھ مل کر وہ دعا پڑھنی ہے تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ سبق یاد کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھا کریں، تو انشاءاللہ سبق آپ کو جلدی بھی یاد ہو جائے گا اور آسان بھی لگے گا۔ تو پڑھتے ہیں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے میرے ساتھ ساتھ روزانہ، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سبق بھی یاد ہو جائے اور اچھے انداز میں آپ کو پڑھنا بھی آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق، سبق نمبر 11، جو کہ آج انشاءاللہ ہم مکمل پڑھ لیں گے۔ میرے ساتھ مل کر آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے سننا ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 11 کا مزید اگلا حصہ، جو کہ آج ہم مکمل کر لیں گے سبق نمبر 11 کو۔ تو سبق نمبر 11 کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ کی بھی پریکٹس کرنی ہے کہ کس طرح اس کی ادائیگی بہتر کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں 12 نمبر لائن سے، تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال۔ اب اس میں لام کو کلکلا نہیں کرنا، بعض بچے ہلا دیتے ہیں اس کو ہلانا نہیں ہے، یعنی کلکلا نہیں کرنا، سمپل پڑھنا ہے ال ال۔ نیکسٹ ہے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان ان۔ یہ بھی سمپل، اس میں بھی کلکلا نہیں ہوگا، صرف کلکلا حروف میں ہی کلکلا کرنا ہے، باقی حروف میں ہم نے کلکلا نہیں کرنا۔ نیکسٹ ہے حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار ار۔ اس میں بھی کلکلا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج۔ اب پیارے بچوں اور ناظرین، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ اب میں نے اس میں یہ آواز کیوں لٹائی، کیونکہ جیم حروف کلکلا میں سے ہے۔ کلکلا حروف 5 تھے، قاف تا با جیم اور دال۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کلکلا حروف آ گئے ہیں۔ جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی ساکن جیم کے اوپر آ گئی علامت جزم کی تو وہ ساکن ہو گیا، جیم ساکن سے پہلے آ گئی زبر۔ تو ہم نے جب اس کو ملا کے پڑھا تو ہم نے یہ کلکلا کرنا ہے اس کو، کیونکہ ساکن آ گیا جیم، تو جیم پہ کلکلا خوب ظاہر ہوگا۔ حمزہ جیم زبر اج اج اوج۔ تو آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں۔ نیکسٹ ہے حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ اس میں بھی کلکلا نہیں ہوگا، کیونکہ کلکلا حروف نہیں آیا تو ہم نے اس پہ آواز نہیں لٹانی، صرف کلکلا حروف میں ہی آواز لوٹے گی۔ نیکسٹ ہے
حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای۔ اب دیکھیں واو لین اور یا لین ہم نے پڑھا تھا، واو ساکن سے پہلے زبر آئی تھی تو ہم نے اس کو کیا کیا، نرمی سے پڑھا، حروف لین کو کھینچنا نہیں ہے۔ اس میں یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یہ ہو گیا یا لین، تو یا لین سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو بھی نہیں کھینچا جائے گا، وہ بھی نرمی سے پڑھا جائے گا آئی۔ اور نیکسٹ ہے حمزہ یا زیر ای، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہ ہو گیا حروف مدہ۔ پہلے کیا تھا، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، تو ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پچھلے سارے قواعد کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کی ادائیگی میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ کی تلفظ کی ادائیگی بہتر ہو جائے گی اور آپ کو اچھے سے انداز سے پڑھنا آ جائے گا۔ تو لاسٹ ہے یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، تو یا ساکن سے پہلے یہ پورے قرآن پاک میں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آئے گا۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، تو یہ قواعد آپ نے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا آ جائے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، پہلے ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا، اب میں رواں پڑھنے لگی ہوں تو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ال، 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 ان، 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 ار، 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 اج، 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 اش، 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 ای، ای، اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آئے گا۔ تو آپ نے پیارے بچوں اور ناظرین، آپ نے اس کو اچھے انداز سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اچھے انداز سے سنا کریں تو پریکٹس آپ اچھے انداز سے کرتے رہیں گے۔ آہستہ آہستہ کر کے یاد کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ آ جائے گا اور مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے ہو جائے گا آسان۔ تو مدنی قاعدے کو میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھا کریں، توجہ سے پڑھا کریں اور پریکٹس ضرور کیا کریں، اسپیشلی ہا اور عین جو حلق کے درمیان والے حروف ہیں ان کو ادائیگی میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، جیسے ہا ہے اور حمزہ، یا حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، حمزہ کی آواز آ ہوتی ہے اور عین کی آواز آ ہوتی ہے، یعنی جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ حروف کی تلفظ کی ادائیگی بہتر کر لیں گے۔ جب آپ غور سے سنیں گے پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی، شروع میں مشکل ہوگی لیکن آہستہ آہستہ آپ کوشش کریں گے تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا سبق نمبر 11 جو کہ آج ہم نے مکمل کر لیا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو یہ تھا سکون یعنی جزم کے بارے میں۔ تو آگے سے انہوں نے سبق نمبر 11 کی مشق دی ہوئی ہے جس میں ہم نے سارے ان قواعد کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مشق کو کرنا ہے حل۔ تو پہلے یہ تھا صرف اس میں قلقلہ حروف کے بارے میں بھی تھا کہ قلقلہ حروف کس طرح مل کر ہم نے ان کی آواز نکالنی ہے اور کس طرح قلقلہ ظاہر کرنا ہے۔ تو آگے سے کل انشاءاللہ ہم مشق شروع کریں گے اس کی، تو آپ کو مدنی قاعدے کی اور کلیئرٹی ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی آپ کو اور باقی قواعد بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب حروف مل کر ایک کلمہ بنتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ اس میں ہم نے کن کن قواعد کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ کل مشق شروع کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔